بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 ستمبر ہے سن 2022، دن ہے ہفتہ کا، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال نئے پروگرام کے ساتھ، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں؟ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آمین۔ ناظرین، جو کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی غور طلب ہے، آپ کی توجہ کی طالب ہے۔ اس کو ذرا سوچئے گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ ہمارے جو پاکستان سمیت جو غیر عربی لوگ ہیں، جو عربی جن کی نہ سرکاری زبان ہے نہ مادری زبان ہے، عربی نہیں ہے، وہ سعودی عرب سمیت جتنے عرب ملکوں میں جاتے ہیں جہاں کی بنیادی مادری اور سرکاری زبان عربی ہے، اصل میں یہ لوگ، ہمارے لوگ وہاں پہ روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے فکر معاش کے چکر میں جاتے ہیں، مگر میری نظر میں جو سب سے بہتر اور بہترین فائدہ ہوتا ہے عرب ملکوں میں جانے کا وہ یہ ہے کہ عربی زبان کا صرف ترجمہ نہیں، مطلب نہیں، بلکہ بہت ضروری چیز زبان کا لہجہ سمجھ میں آتا ہے۔ لہجے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں عربیوں کو دیکھ کر، عربی زبان سن کر، ان سے گفتگو کر کے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے، پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سن لیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نکالی ہے، پھر اس کے بعد اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ کہانی اسی عنوان کے ارد گرد گھومتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے اور لہجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ ہے کہانی، یہ ہے وہ نقطہ جس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے تشریح کے طور پر رکھنی ہے ایک کہانی کی صورت میں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑی سڑک پہ، جیسے ہمارے ملک میں موٹر وے ہے، اس طرح کی کسی سڑک پر سعودی عرب کا ایک امیر آدمی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ٹریول کر رہا تھا، کار لے کر ڈرائیور جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً عمر ہوگی اس کی 4-5 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا بیٹا تھا، عربی کا، عربی امیر آدمی تھا، غریب نہیں تھا، اور اس کا بیٹا نہایت ناز و نام میں پلا تھا، بہت پیارا اور لاڈلا تھا اپنے باپ کا اور ماں کا۔ باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رستے میں اتفاقاً انہیں ریسٹ ایریا میں رکنا پڑا، جہاں پہ انہیں نظر آیا کہ وہاں پہ ایک بہت خوبصورت دکان ہے۔ عربی نے یہ سوچا کہ وہاں جا کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور پانی کی ایک بوتل لے لیتا ہوں، ٹیشو پیپر کا ایک پیکٹ لیتا ہوں، اور اپنے بیٹے کو چھوٹی موٹی کوئی چیز، چپس وغیرہ یا ٹافی کھانے کے لیے کینڈی لے کے دیتا ہوں۔ اس نیت سے وہ اترا، اپنے بیٹے کو انگلی کے ساتھ لگایا اور دکان میں انٹر ہو گیا۔ اب یہ تو ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسی جگہوں پر موجود دکانیں جو ہوتی ہیں، وہاں پہ عام چیزوں کے ریٹ بھی 3-4 گنا نہیں، 6 گنا زیادہ ہوتے، فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ گاڈ نوز بیٹر۔ اس کی تشریح کریں گے تو پھر بہت سارے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ کچھ کہنا پڑتا ہے، کچھ بولنا پڑتا ہے، اور تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ طے ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایسی جگہ پر موجود دکانوں میں عام چیزوں کی قیمتیں عام نہیں ہوا کرتی، خاص ہوا کرتی، اور کئی گنا بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خیر، وہاں سے جا کر عربی اپنے بیٹے کو لے کر دکان میں داخل ہوا، انگلی پکڑا کر۔ اس نے اپنی ضرورت کی چیزیں، جیسے ٹیشو پیپر ہے، پانی کی بوتل ہے، یا پھر بچے کے لیے کینڈیز ہیں، چپس ہے، یہ ایسی چیزیں خریدیں، اور خریدنے کے بعد شاپر میں ڈال کر پیمنٹ کی، اور بچے کو انگلی سے پکڑ کر، انگلی کے ساتھ لگا کر باہر کے ایگزٹ کی طرف، باہر جانے والے دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا
اندر ہی تھا دکان کے کہ بچے کی نظر ایک شو کیس پہ پڑ گئی جس کے اندر طرح طرح کے رنگین خوبصورت کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ اب بچے نے اپنے باپ سے انگلی چھڑائی، بلکہ اپنے باپ کی انگلی چھوڑی اور فوری طور پر جا کر وہ، ظاہر ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ شو کیس کے ساتھ چمٹ گیا اور ضد کرنے لگ گیا اپنے باپ سے کہ میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے۔ جتنے کھلونے نظر آ رہے تھے وہاں پہ کھڑے کھڑے سب کی طرف انگلی کر کے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ بھی لے کے دو، یہ بھی لے کے دو، یہ بھی لے کے دو۔ اب باپ کو پتا تھا کہ یہ اول تو یہ سارے کھلونے، ان میں سے بہت سے کھلونے اس کے پاس آلریڈی ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہے وہ خریدنا ہے تو پھر اس شاپ سے نہ خریدیں جہاں یہاں کی قیمتیں مناسب نہیں ہو سکتی، اپنے شہر سے جا کر لے لوں گا۔ اب یہ عقل کی بات ہے، بچے کی سمجھ میں آنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ بچہ اپنی ضد پر، اپنی ہٹ پر بالکل اسی طرح سے تازہ دم کھڑا تھا، ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ چیزیں لینی ہی لینی ہے۔ ابھی بحث و تکرار ہو رہی تھی کہ بچے کی نظر ایک اور شو کیس پر پڑ گئی، اس میں پڑے ہوئے تھے کیک، پیزاز اور اس طرح کی چیزیں، مٹھائی وغیرہ کی۔ اب بچے نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی لینی ہے۔ باپ نے بیٹھ کر بچے سے بڑے پیار سے کہا، تعال یا ولد، عربی زبان میں اسے کہا، اپنی ان کی مادری زبان ہے، تعال یا ولد، اس کا مطلب ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے آؤ چلیں، آؤ میرے ساتھ، دوڑو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، آ جاؤ۔ لیکن بچہ تو پھر بچہ تھا، اس کے اوپر ان الفاظ نے اثر نہ کیا، اس نے ان کا اثر لیے بغیر اپنی ضد پہ قائم رہا اور شور کرنا شروع کر دیا، ایون زمین پر لوٹنا شروع کر دیا، لیٹنا شروع کر دیا گدھے کی طرح کہ میں نے یہ ساری چیزیں لیے بغیر نہیں جانا۔ اب باپ کے چہرے پر غم و غصے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کب تک وہ برداشت کرتا؟ اس کو پتا تھا کہ اول تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس وقت پیمنٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہاں سے بہت مہنگی چیزیں ملنے والی ہیں، لیکن بچہ نہیں سمجھ رہا تھا، وہ ضدی تھا وہاں پہ اور لاڈلا بھی تھا، وہ وہیں پہ زمین پر لوٹنا شروع ہو گیا۔ باپ کے چہرے پہ غم و غصہ اور شدت آئی، ناگواری کے اثرات دکھائی دینے لگے، اور اس نے ایک لفظ بولا، حیا۔ اب اس لفظ کا، عربی کے اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے جو تعال کا ہے، حیا۔ مگر غور کرنے کی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ لہجہ ہے۔ یہ اس حیا کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوڑو، چلو، جاؤ، آؤ، اور تعال کا مطلب بھی یہی ہے، مگر وہ اس نے نارمل کنڈیشن میں بولا، جب وہ پیار کر رہا تھا اپنے بیٹے سے اس وقت کہا تعال یا ولد، اور جب غصے میں آیا، جب اس نے ناگواری محسوس کی تو اس نے حیا کا لفظ استعمال کیا۔ یوں مطلب دونوں کا، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہم پاکستان میں بیٹھ کر، عرب دنیا سے باہر رہ کر دونوں الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، کتابوں میں ان کا ترجمہ اور ڈکشنری میں ان کا مطلب دیکھ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے، آؤ، دوڑو، چلیں۔ مگر حیا کا لہجہ اور تعال کا لہجہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہیوج ڈفرنس بٹوین دیز ٹو ورڈز۔ یہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ کسی عربی زبان کو، جن کی زبان مادری اور سرکاری زبان عربی ہے، اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ساتھ بولنا چالنا، بات چیت کرنے کا آغاز کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ جب اس نے حیا کہا اپنے بیٹے کو تو بیٹے نے یکدم سے کان کھڑے کر لیے، بے سدھ ہو گیا، ضد چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو پتا چل گیا، اور باپ کو بھی پتا تھا، بچے کو بھی اندازہ ہو گیا، کیا
کہ اگر اب بھی میں نہ چلا تو یا تو میری زبردست پٹائی ہوگی، پھینٹی لگے گی مجھے، اور یا پھر میرا باپ یہاں سے چلا جائے گا اور باہر گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرے گا، مجھے یہیں دکان میں اکیلا چھوڑ دے گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے گا، اور واپس جا کر کار میں انتظار کرے گا کہ آخر اس نے رو کر، تھک ہار کر، ذلیل ہو کر آنا تو آخر میرے پاس ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے لوگ، میں، آپ، سارے لوگ سارا دن دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے سارا دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، یہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، مگر ہم اس سارے پروسیس میں ایک بات کو لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں۔ وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ بات ہے مسجد سے آنے والی آواز جو 5 وقت ہمیں سنائی دیتی ہے، ہمارے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، اور اس میں ریپیٹڈلی الفاظ آتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ ہمیں حیا کے لہجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن لہجہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتنی سختی سے، کتنا زور دے کر اور کتنے سخت لہجے میں ہمیں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ میری نماز کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف، ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وہی جو اس عربی نے اپنے بچے کے ساتھ کرنا تھا، یا تو اسے پھینٹی لگانی تھی، اسے ذلیل و رسوا کرنا تھا، اور یا پھر باہر جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی، اگر ہم پھر بھی نہیں نا حیا کا لفظ کو، لہجے کو نہیں سمجھیں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، اگنور کر دیں گے، تو پھر 2 ہی نتائج ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہی ضلالت اور خاری، بے عزتی دنیا میں، دنیا کے ہاتھوں، اور پھر سوچیں ذرا کہ لوٹ کر پھر بھی ہم نے جانا کہاں ہے؟ اسی اللہ کے پاس جس کا حکم، جس کا سخت حکم، سخت لہجے میں بولے جانے والے الفاظ ہمارے کانوں میں ٹکراتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح۔ ناظرین، جو میں نے آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، میرا خیال ہے میں اس میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میری یہ کوشش، میری یہ کاوش کتنی کامیاب رہی۔ میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں، اپنے اندر کی بات آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغوں میں ڈالنے میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا اثر، اس کا مطلب کس حد تک آپ نے قبول کیا، کس حد تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ مگر آج کا سوال بتانے سے پہلے پوچھا جائے گا کہ پچھلے پروگرام کا سوال کون سا تھا اور اس کا جواب کیا ہے؟ بتائے گا کوئی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ میں پوچھنا ہی بھول گیا تھا، میں نے پچھلے پروگرام میں سوال پوچھا ہی نہیں۔ لہٰذا آج کے پروگرام کا سوال نوٹ فرما لے، جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام کے لیے دینا ہے، بتانا ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک تو انگریزی کا کیلنڈر ہے نا،
وہ اسے ہم کہتے ہیں سن عیسوی کیلنڈر، جس کی آج سال جا رہا ہے 2022۔ ایک ہجری کا کیلنڈر بھی ہے اسی طرح سے، ہے نا؟ اس کا پتہ ہے سال کون سا ہے آج کل؟ 1443، 1443۔ یوں تقریباً پونے 600 سال کا فرق ہے ہجری اور عیسوی کیلنڈر میں۔ آپ نے بتانا مجھے یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا اجرا، شروعات کس شخصیت نے، کس صحابہ نے، کس اللہ کے سونے نبی کے پیارے صحابی نے کب، کس زمانے میں اور کہاں پہ اس کا آغاز کیا، اس کا اجرا کیا، اس کو جاری کیا سرکاری سطح پہ؟ یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ صاحب خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے ایک وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سن ہجری کیلنڈر کا اجرا سرکاری سطح پہ کیا تھا۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے مجھے بتانا ہے، نہیں بتا سکیں گے تو پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ پچھلا پرانا شعر ہی آپ کو سنا، بس ایسے ہی موڈ ہے سنانے کا، وہی شعر سناتا ہوں۔ شعر وہ اس طرح سے تھا، بڑا پیارا لگا کہ کوفہ کے بعد کچھ ایسی دل میں ہوا چلی، کوفہ کے بعد کچھ ایسی دل میں ہوا چلی، پھر ہم نے کسی خط پہ بھروسہ نہیں کیا۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔